السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ رواہ مسلم۔ صحیح مسلم 2720 نمبر پر یہ حدیث پاک۔ اس کے اندر ایک دعا بتلائی گئی ہے، انتہائی عظیم الشان دعا ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے۔ اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زبان پر ایک ایسی دعا بھیجی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو میرے لیے بہتر بنا دے، میری دینی زندگی کی اصلاح فرما دے، کیونکہ میرا دین میری حفاظت کرنے والا ہے، میری عزت ہے، میری عصمت ہے، میری دولت ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ دین انسان کی حفاظت کرتا ہے گمراہی سے، دین انسان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں سے، دین انسان کی حفاظت کرتا ہے عذاب سے۔ تو پہلی دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میری دینی زندگی کو تو درست فرما دے، کیونکہ وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرے معاملات کا محافظ ہے۔ دوسری دعا ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے میرے مولا تو اصلاح فرما دے میری دنیا کی، جس کے اندر میرا جینا ہے، میری رزق ہے، میرے سارے رشتہ دار ہیں، میرا معاش ہے۔ دنیا کی اصلاح کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا مطلقاً مضمون نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن دین کے رنگوں میں ڈھل کے رہے، اسی لیے دنیا کی اصلاح کی دعا مانگی جا رہی، اور خصوصاً یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے دنیا کو بہتر بنا دے، اس لیے کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے اور زندگی گزارنا ہے، یہیں پر میرا معاش ہے، یہیں پر میری روزی ہے، یہیں پر میری رزق ہے۔ گویا کہ رزق کی بھی دعا انسان مانگ رہا ہے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کھیتی کو درست کرنے کی دعا کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ تیسری چیز ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرما دے میری آخرت کی، جہاں لوٹ کے مجھے جانا ہے، اور یقیناً آخرت ہی حقیقی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی جو ہے یہی حقیقی زندگی ہے، اور یہی جینے کے لائق ہے، اور یہی جینا ہی پڑے گا۔ یہ تین دعائیں، تین چیزیں مانگی جا رہے، پہلے دین، پھر دنیا، پھر آخرت۔ دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے دین سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے پہلے دین کو ذکر کیا گیا، اور آخرت میں جانے سے پہلے دین آپ کو گزارنا ہی پڑے گا، اس لیے اس کے بعد دین کو، دنیا کو ذکر کیا گیا، پھر آخرت کا۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ رب العالمین میری زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں بڑھوتری کا ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے۔ یعنی کہ اللہ سے لمبی عمر اگر مانگے تو ساتھ میں یہ ضرور منشن کرے، نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اور اگر کسی کو لمبی عمر کی دعا دیں تو مطلقاً یہ کہنا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، کیونکہ بغیر نیکی کے اگر کسی کو لمبی عمر مل رہی ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ اس کے عذاب کو بڑھائے گا، اس لیے نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر کی دعا دینی چاہیے، یہی اس میں کہا جا رہا ہے۔ اور آخری جملہ ہے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اللہ تعالیٰ موت کو میرے لیے راحت کا سامان بنا دے، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔
جب تک زندہ ہوں اگر دنیا کی زندگی میرے لیے فتنوں والی ہو، شرور والی ہو، مصائب و آلام سے بھری ہو، گمراہیوں والی ہو، تو اے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چھٹکارا عطا فرما کے مجھے تو آخرت کے راستے پہ روانہ فرما دے، اور اے اللہ جب تک زندہ ہوں اس کے فتنے سے بچا، اور جب مر جاؤں تو خاتمہ بھی میرا اچھے سے ہو، مرنے کے بعد جو قبر کے فتنے ہیں اس سے بچا لے، میری موت کو میری راحت کا سامان بنا دے۔ اسی لیے مومن کی موت اس کے راحت کا سامان ہوتی ہے۔ اگر دنیا اس کی نیکیوں کے ساتھ تھی تو آگے جا کے اس کو راحت ملنے ہی والا ہے، اور اگر برائیوں کے ساتھ تھی تو برائیوں کا سلسلہ یہیں پہ بند ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے موت ہمیشہ راحت کا سامان ہوتی ہے۔ یہ 5 جملے ہیں اور انتہائی عظیم الشان جملے ہیں۔ یہ دعا ہم اور آپ کو یاد کر ہی لینا چاہیے۔ اس میں ہم اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے اسپیشل اس کے اندر دعا ہے، ورنہ اور باقی آپ دعاؤں کو دیکھیں گے اس میں دین ہوگا، آخرت ہوگی، لیکن عموماً دنیا کی دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں خصوصی طور سے دنیا کی دعا ہے، اے اللہ میری دنیا کو درست فرما دے، جو ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں، ہماری زندگی کو درست فرما دے۔ دنیا کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں جو اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 امن۔ رزق ہو، حلال ہو، کفایت کے مطابق ہو، اور امن و سکون ہو، تاکہ اس رزق کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ قریش میں کہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس دعا کے اندر شامل ہے۔ اے اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما دے، یعنی مجھے رزق طیب عطا فرما دے اور امن و سکون عطا فرما دے۔ اسی میں مجھے جینا ہے، اسی میں مجھے کھانا ہے، اسی میں مجھے پہننا ہے، اسی میں مجھے رزق تلاش کرنا ہے۔ تو اے اللہ یہ امن و سکون ہوگا تبھی ہم رزق تلاش کر سکیں گے۔ اے اللہ میری زندگی کو بہتر بنا دے، میرے دین کو بہتر بنا دے، میری آخرت کو بہتر بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ، نیکیوں کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو بہترین خاتمہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔